کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا، مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابع دار ہوا، اور بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کے الگ الگ حصے ہیں، تو اس کے 7 دروازے ہیں، 7 اعضاء، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، پیٹ اور جنسی اعضاء، جن کا ان میں سے کوئی بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے غلط استعمال کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہیں رہے گا، اور ہر دروازے کا ایک حصہ ان کو مختص کیا جاتا ہے، اور جو ان دروازوں کے استعمال سے ان میں داخل ہونے سے غلط طریقے کو رد کرے گا اور اپنی حد میں رہتے ہوئے اتنا ہی استعمال کرے گا جتنا حکم ہے، تو بے شک ایسے پرہیزگار، ایسے بچنے والوں کے لیے باغوں اور چشموں میں جگہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، پس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ تو اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں تمہارے جسم کا مالک بنا دیا ہے، تمہارے اعضاء تمہاری عوام ہے، تمہارے انڈر میں ہے، تمہارے قابو میں ہے، تم انہیں جیسے چاہو چلا سکتے ہو، انہیں اپنے حکم میں رکھ سکتے ہو، کیونکہ تم کو ان پر بادشاہ بنایا گیا، یہ تم پر حکومت نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر بادشاہ بن جائیں اور پھر یہ تم سے وہ منوائیں، وہ خواہشات کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، تو ان کی پیروی مت کرنا، ان سے بچنا، ورنہ یہ تمہارا اقتدار تم سے چھین لیں گے اور تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، تمہیں اپنا آپ بھلا دیں گے۔ اللہ پاک نے جن بڑے گناہوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے میں وہ گناہ نہیں کرتا۔ رب پاک نے جن باتوں کو، جن نیکیوں کو کرنے کا حکم دیا ہے میں انہیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا باہر کے لوگوں سے میل جول، بات چیت، اخلاق سب اچھا ہے۔ مجھے کسی کی غلط بات پہ غصہ بھی آ جائے تو میں برداشت کر لیتا ہوں اور غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ اب میں نماز کو بھی مس نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہوں۔ عام طور پہ میرا گھر سے باہر نکلنا یا زیادہ محفلیں رونقیں اٹینڈ کرنے کا معمول نہیں رہا۔ البتہ کوئی میرے گھر آ جائے تو میں اس مہمان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس سے رب پاک راضی ہوتے ہیں۔ زیادہ چیزوں کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا، جو ہے الحمدللہ میرے لیے بہت ہے، میری ضرورت کے لیے کافی ہے، میں اب بہت سکون میں ہوں۔ اب سے پہلے بیٹا تم نے جتنی باتیں بتائیں وہ باہر کے حوالے سے، باہر کے لوگ، تمہارا ان سے سلوک، سب باہر کے ظاہری معاملات میں تمہارا وہ عمل رکھنے کی کوشش کرنا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ مگر تم نے جو آخری جملہ بولا کہ میں اب بہت سکون میں ہوں، اب بات میں کی ہوئی، تمہاری اپنی ذات کی ہوئی کہ تم سکون میں ہو۔ تم نے یہ بھی کہا کہ میرے رب نے مجھے جو دیا میری ضرورت کے لیے کافی ہے، یعنی تمہاری ضرورت کے لیے جو چیزیں موجود ہیں وہ تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہیں، تمہارا گزارا اچھا ہو رہا ہے اور تم اس وجہ سے سکون میں ہو۔ ذرا غور کرنا بیٹا، کیونکہ تم اور راہ کے مسافر ہو، اس جانب سفر کر رہے ہو، قرب کے سفر میں، تو ذرا غور کرنا کہیں پاؤں غلط سمت نہ پڑ جائے اور تم اس لیے تسلی میں رہو کہ میرے معاملات سب ٹھیک ہیں باہر والوں سے۔
تم جانتے ہو نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، نیک ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں جو دیا وہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے اور تم سکون میں ہو۔ تو جس طرح عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو لطیف سے لطیف بات کو بھی جانتا ہے، اور بات شروع ہی، روحانیت شروع ہی لطافت سے ہوتی ہے، وہاں سے ہی ذکر چلتا ہے، وہاں سے ہی سفر بنتا ہے۔ دنیا باہر ہے اور رب دل میں تمہارے اندر، تو تلاش باہر سے شروع ہوئی، ایک ایک کر کے وہ سب کام کرنے شروع کر دیے جو اس کا حکم ہے۔ لوگوں میں بھی نیک نامی ہو گئی کہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا مددگار ہے، سب کی مدد کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، نماز روزے سب پابندی ہے، اسے کسی سے کوئی لالچ نہیں، کسی کے حق میں برا نہیں، احساس مند دل رکھتا ہے، اسے سب کا احساس ہے۔ تو جب رب کو راضی کرتے، اس کے قریب پہنچنے کی کوشش میں جب تسلی ہوئی کہ باہر کے احکام تو پورے ہو گئے، اب اندر کی جانب رخ ہو گیا، تو اب ذرا اپنے اندر کی آواز پہ غور کرو۔ اور جب اندر کی جانب رخ ہو گیا، جب باہر کے معاملات صاف ہو گئے، شیشے کی سطح کو صاف کیا، تو اپنی شکل جب نظر آئی، اپنے قریب ہو گئے، تو ایک دن پھر اندر سے آواز آئی کہ تم سب کے مددگار ہو، اخلاق کے اچھے ہو، سب کا احساس ہے تمہیں، درد دل رکھتے ہو، تو کیا تمہیں خود کا بھی احساس ہے؟ خود کے ساتھ تم کیسے ہو؟ کیونکہ جب بات خود پہ آ گئی، یہاں تک کا سفر پہچان گئے، تو اب خود کو پہچانو تو ہی سفر آگے بڑھے گا۔ خود کو پہچان لوگے، خدا کو پہچان لوگے۔ بات تو ٹھیک ہے، تو کیسے پہچانوں؟ میں وہ سب کچھ تو کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، اطاعت کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، جو بھی باہر کی زندگی تھی، جو حقوق العباد تھے، اخلاق سے پیش آنا تھا، لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا تھا، سب تو کیا۔ اب کیا کروں؟ آج تم بول ہی پڑے ہو تو کچھ راستہ ہی دکھا دو۔ تم لوگوں کے رویوں پہ صبر کر گئے، بہت اچھا کیا۔ کیا کبھی اپنے رویے پہ بھی صبر کیا؟ اپنے رویے پہ صبر کس پہ کروں گا؟ اپنے رویے پہ تم خود پہ ہی صبر کرو گے۔ بات یہ نہیں کہ تم امیر ہو یا غریب، بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، یا تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس ہیں، اللہ کا شکر۔ وہ چیزیں قیمتی ہیں یا سستی، مگر تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہی ہیں، اور اس باعث تم سکون میں ہو۔ جو حالت تمہاری ان چیزوں کی موجودگی میں ہے، کیا وہی حالت ان چیزوں کی ناموجودگی میں بھی قائم رہتی ہے، سکون رہتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا مطلب؟ کیا پوچھا تم نے؟ ارے یہی تو بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں جو تمہارے سکون کا باعث ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جو حالت میں نے اپنی پہلے بتائی تمہیں، اس کی روشنی میں دیکھ لو کہ باہر کی زندگی کا ضرورت جو بھی ہے وہ سب نارمل ہو چکی ہے، اور جو میری ذاتی زندگی سے تعلق چیزیں ہیں وہ بہت مختصر سی ہیں۔ ہاں، تو ان مختصر چیزوں میں سے جو بہت زیادہ ضروری ہیں تمہارے لیے، ان کا کچھ بتاؤ۔ دو ہی چیزیں میرے خیال میں مجھے زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، یا سمجھ لو میری ساتھی ہیں، ایک چائے، دوسرا سگریٹ۔ میں چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، سب مست ہے، ٹھیک ہے، اور میں سکون میں ہوں۔ اچھا، یہ عادتیں تمہاری ہیں، تمہارے ساتھ صحیح، لیکن یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے، یعنی چائے اور سگریٹ میں سے، تمہیں زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ سگریٹ کی۔ اچھا، تو وہ تمہارے پاس موجود رہتی ہے، تم اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے ہو، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرا کام زیادہ اسٹڈی کا ہے، غور کا ہے، دماغ کو جیسے سپورٹ ملتی ہے، میں اس کے ساتھ پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں، مجھے ایزی فیل ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ تمہارے پاس موجود نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے۔ سگریٹ یا کوئی بھی ایسی خواہش یا عادت جو تمام عادتوں یا خواہشوں سے الگ کرے، اپنی ذات کے لیے استعمال کی جائے، وہ اگر پاس نہ ہو وہ شے یا وہ انسان یا وہ معاملہ، تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اپنے اندر ہی کچھ ہونے لگتا ہے، غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، دماغ معاف ہونے لگتا ہے،
باہر سے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، نہ مجھے کوئی کچھ کہتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ فوری طور پہ وہ شے میرے سامنے حاضر ہو جائے، بلکہ زیادہ تعداد میں جمع کر لی جائے کہ وہ جلدی ختم نہ ہو تو میں سکون میں رہوں۔ اسی بات سے تم آج سمجھ لو کہ تم خود پہ، خود کے رویے پہ ہی صبر نہیں کر سکتے۔ تم باقی باہر کی دنیا کے ساتھ نرم مزاج ہو، اچھے ہو، صبر والے ہو، مگر تمہارا اندر کتنا بے چین ہے۔ یہی تمہارا وہ چور ہے جو تم میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے تمہیں ہر مقام سے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس نے تمہیں ظاہر سے چھوڑ دیا۔ تم ایک ایک کر کے ظاہر کے کاموں کو ظاہر کی دنیا کے ساتھ اس طرح بنتے گئے جیسے رب کا حکم ہے۔ تمہارے چور نے تمہیں تب بھی روکا، تب بھی بے چین کیا، مگر تم اس پہ قابو پا گئے۔ مگر وہ چور بڑا شاطر ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں اب وہاں سے قابو کروں گا جہاں سے تم مجھے پہچان بھی نہ پاؤ گے۔ جو رویہ تم باہر کے لوگوں کے غلط رویوں میں صبر اور برداشت کے ساتھ کر جاتے ہو، وہ تمہیں تمہارے ہی ساتھ نہیں کرنے دوں گا۔ اور باہر کی بات، ظاہر کی بات، باہر کی تبدیلی کی وہ اہمیت نہیں جو باطن کی تبدیلی کی ہے۔ تم نے اپنے اور رب کے درمیان میں جو ظاہری رکاوٹیں تھیں وہ تو ہٹا دیں، بات تو تب بنے گی، مگر بات تو تب بننی ہے جب اندر کی خرابی کو کھوج نکالو گے۔ ایک اچھے ماہر تیراک کو بعض دفعہ ایک اینٹ یا پتھر ہی ڈبو دیتا ہے جو اس کے پیر کے ساتھ بندھا ہو، تو اس بندھن کو پہچان لو۔ تم کہتے ہو کہ تم سکون میں ہو، اگر تم ان چیزوں کی موجودگی میں سکون میں ہو جو تمہاری ضرورت کی ہیں، تو تم تب صحیح معنوں میں سکون میں ہوگے جب یہی چیزیں موجود نہ ہوں اور تمہارے رویے میں، تمہارے اندر، تمہارے ہی ساتھ کوئی فرق نہ پڑے۔ جیسے تم چیز کی موجودگی میں محسوس کر رہے تھے خود کو سکون میں، تو جب چیز ختم ہو گئی تم پریشان کیوں ہو گئے، جلد باز کیوں ہو گئے، دل میں لالچ کیوں آ گیا کہ جمع کر لیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود سے لڑنا بڑا جہاد ہے، اصل جہاد ہے۔ تو ذرا ایک بار یہ ریاضت کرنے کی کوشش تو کرو، خود کو جاننے کی کوشش تو کرو، کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دو دن کے لیے اپنی ان خاص ضرورت کی چیزوں کو ترک کر کے ایسے ہی باہر کے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھ کے دکھاؤ۔ تم خود کے ساتھ ہی اگر قائم رہ گئے تو باہر قائم رہ لو گے۔ جانتے ہو نا کہ پرانے زمانے کے لوگ جو ریاضت مراقبہ کرتے تھے وہ بیابانوں میں کیوں چلے جاتے تھے؟ وہ لوگوں سے دور نہیں جاتے تھے بلکہ اپنی کمزوریوں سے دور جاتے تھے، ان ضرورتوں سے دور جا کر خود کو آزماتے تھے کہ کیا اب بھی میں سکون میں ہوں، کیونکہ سکون نام ہی رب تعالیٰ کی قربت کا ہے، اور اگر ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے سے، تو پھر وہ در کھل گیا، وہ در کھلا ہوا ہے، جہاں وہ موجود ہے تب وہ دل میں بسا ہوا تمہیں دکھنے لگتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کردار اپنی ذات ہے، جو اس سے خیر خیریت سے مڑ آیا وہی کامیاب ہوا۔ جس نے خود کو خود سے جیت لیا، خود کی بات خود سے منوا لی، وہی کامیاب ہوا۔ ضرورت کی چیزوں کے ساتھ سکون ہے تو چیزیں ہی سکون ہیں، چیزیں ہی مطلوب ہیں، چیزیں ہی حجاب ہیں، وہی مقصد ہیں۔ تم تو ان میں کھو گئے، حقیقت ابھی کدھر؟ جاؤ اپنے اندر کے چور کو قابو کر لو، منزل بہت قریب آ چکی ہے، پلٹ مت جانا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے، جا اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے رنگ لگائے تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔